بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، ناظرین ان کا اس لیے بھی کہ جب یہ اس سیاست کے اندر آئے، انہوں نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لیا، تو آپ یقین جانیں کہ ووٹرز نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ میری مراد آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب سے ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ بیرسٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی تنظیم اور جو پارلیمانی پارٹی ہے، اس میں واضح اختلافات، اخبارات کی زینت بھی بنے، میڈیا کی زینت بھی بنے، تو اس میں سر کیا اختلاف ہے؟ جیسا کہ ساری اس آزاد کشمیر کے اندر سب سے بڑا اس وقت ایشو یہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ پارلیمانی پارٹی علیحدہ ہے اور پارٹی تنظیم علیحدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ بٹ صاحب۔ پہلے تو آپ کو کشمیر ڈیجیٹل کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک نیا ڈیجیٹل نیٹ ورک جو ہے وہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں لانچ ہوا ہے، اور آپ کو اس کی مبارکباد۔ آپ کا جو سوال ہے، اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے اندر، پارلیمانی پارٹی کے اندر اور پارٹی کے اندر، پارلیمانی پارٹی تو نہیں، کیبنٹ کے اندر اور پارٹی کے اندر اس وقت اختلاف کوئی نہیں ہے، اختلاف رائے ضرور ہے۔ اور اختلاف رائے یہ ہے کہ ہمارے جو کابینہ میں ہمارے ساتھی ہیں، کیا ان کو کابینہ میں رہنا چاہیے یا کابینہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ پارٹی کا خیال یہ ہے، جس میں آج سے 6-7 مہینے پہلے ایک مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، جس میں پورے آزاد کشمیر سے لوگوں نے شرکت کی، اور اس کے اندر سب لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ جو حکومت ہے، اس میں ہمارے، کیونکہ کیبنٹ کے اندر ہمارے وزراء جو ہیں وہ اس میں بیٹھے ہیں، 2 آزاد کشمیر سے، 2 مہاجرین سے، تو وہ یہ پارٹی کا برڈن نہیں برداشت کر سکتے۔ اور جیسے ہی حکومت بنی اور اس ٹائم پہ پھر پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، اور وہ ہم نے دیکھا بھی کہ ایک ایم ایل ایز کی حکومت بنی، جو تجربہ ہے وہ کوئی بالکل کامیاب نہیں رہا، بلکہ برے طریقے سے فیل ہو گیا۔ اس بنیاد پہ ہماری پارٹی کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس سیٹ اپ کا حصہ رہتے ہیں تو آنے والے الیکشن میں اس سے ہمیں شاید نقصان ہوگا۔ اور آج سے 8 مہینے پہلے پارٹی نے اپنے آپ کو گورنمنٹ سے اور اپنے وزراء سے پالیسی میٹرز پہ، باقی چیزوں پہ اس نے رائے دے کے الگ کیا۔ اور اس کے بعد آج سے مہینہ پہلے بھی ایک اجلاس ہوا جو ٹکٹ ہولڈرز اور مرکزی پارٹی کا تھا، اس میں مجلس عاملہ کے اس فیصلے کی جو ہے وہ تائید کی گئی، اور تائید کر کے ہم نے اس کو اپنی سینٹرل پارٹی کو ہم نے اپنی رائے سے اس سے آگاہ کیا۔ اور دیکھیں، پارٹیز کے اندر، آپ کے پریس کلب کے اندر دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ایک بات جو یہ کہی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، کیونکہ عوام پایا جاتا ہے، کہیں سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہدایت کر دی ہے کہ آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، آپ کے جو ایم ایل ایز ہیں، اور کہیں پہ یہ کہا جاتا ہے جناب ادھر سے کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے وہ ہدایت نہیں آئی، تو اس میں عوام پایا جاتا ہے۔ اس میں ابہام کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے 2 اجلاس ہوئے، اور اس اجلاس میں جو پارٹی کا موقف تھا وہ ہم نے اپنی قیادت کو اس سے آگاہ کیا۔ ہماری کیبنٹ کا موقف اس میں یہ تھا کہ ہمیں اس میں رہنے دینا چاہیے، یعنی کہ یہ اختلاف رائے ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اختلاف ایسا آ گیا، ہم اس کے بعد بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں۔ اختلاف رائے ہونا ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کہا گیا سینٹرل پارٹی کی طرف سے کہ ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ پوائنٹ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ جب اس کے اوپر اگر ہو جائے گا، اگر جب وہ قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف اگر وہ اس کا فیصلہ لیتے ہیں، تو وہ پھر اوپنلی سب کو کنوے ہو جائے گا، اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اس میں سے باہر آ جائیں گے۔ یعنی یہ وزراء کی جو آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ہٹ درمی نہیں ہے، لیکن اوپر سے کوئی پارٹی کا تو موقف آ گیا، لیکن مرکزی پارٹی سے میاں محمد نواز شریف کی طرف سے کوئی ہدایات جاری نہیں ہوئی۔ دیکھیں ہٹ درمی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بٹ صاحب، بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا، آپ مسالہ لگا کے جو ہے وہ چیزوں کو کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم سب اکٹھے ہیں، ہمارا ایک چیز پہ اختلاف ہے۔ دیکھیں ان کا موقف اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ان کا یہ ہونا بھی چاہیے، ظاہری بات ہے، وہ ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کو اگر آج ان کو موقع مل رہا ہے تو وہ ان کے حساب سے ان کا موقف بالکل جائز ہوگا، ہمارے حساب سے اس میں فرق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہے۔ جس دن
پارٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام کے تمام لوگ کیبنٹ کا حصہ نہیں رہیں گے. اور اگر فیصلہ نہیں کرتی ہے پارٹی یا اس میں ڈیلے ہوتا ہے تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو وہ تب تک لوگ کیبنٹ کا حصہ رہیں گے. اس میں یہ اختلاف ہے, اس میں ابہام کی بات نہیں ہے, اس میں پارٹی کا ابھی تک جو ہے وہ نہ صاحب اس میں یہ ہے دیکھیں ویسے تو مسلم لیگ نون کی تنظیم بھی یہی بات کہتی ہے کہ آنے والے انتخابات میں اس موجودہ حکومت کی وجہ سے اس میں رہنے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا. یہی موقف تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تنظیم ہے اس کا بھی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ رہے تو اس کا کیا آپ کو آنے والے انتخابات میں 1.25 سال رہ گیا ہوا تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی بات تو وہ کر سکتے ہیں, ہم بہت ہی اس میں مائنورٹی شیئر ہولڈر ہیں. ہم اس کے پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کا میجورٹی شیئر ہولڈر ہے اور ہم مائنورٹی سے مائنورٹی شیئر ہولڈر ہیں. آزاد کشمیر کے 33 حلقے ہیں, 33 حلقوں میں سے 31 حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت اپوزیشن کے اندر ہے. ہم بے شک ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں, لیکن مسلم لیگ نے اس گورنمنٹ کی پالیسیز کو, گورنمنٹ کو جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو نہ پیپلز پارٹی نے نہ کسی اور جماعت نے, لیکن اگر پارٹی کے اندر, پارٹی کے باہر, روڈ پہ یا کسی جگہ پہ اگر اس گورنمنٹ کی کسی نے اپوزیشن کی ہے تو وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز نے کی ہے. اگر پارٹی کے اجلاس میں اس چیز کی, دیکھیں یہ بات ہماری پارٹی کی طرف سے, دیکھیں ہمیں بڑا ایک اپنی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے اظہار رائے کی, ہمیں اپنا موقف بیان کرنے کے لیے ان کی طرف سے ہمیں اجازت ہے. ہم نے پارٹی کے آپ کو میں نے بتایا کہ میجر اجلاس بلا کے ہم نے اس پہ کیا, تو ہم تو اس میں 2 حلقوں کے علاوہ تو ہم تو سارے کے سارے حلقے اپوزیشن کے ہیں. ان 2 حلقوں سے ہمیں کتنا نقصان ہو جائے گا یا کتنا فائدہ ہوگا وہ عوام کو پتہ ہے اور عوام اس کا خود فیصلہ کرے گی. جب صاحب کیونکہ آپ دارالحکومت سب سے اہم ایک سیٹ ہوتی ہے, یہاں سے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں. یہاں پہ ابھی جو 2 سال گزرے ہیں اس کے دوران عوامی ایکشن کمیٹی بنی, ریاست کے اندر انتشار کی کیفیت رہی, اسی طرح ملازمین جو عارضی ملازمین کے معاملات آئے, MNCH پروگرام کے ملازمین کے معاملات آئے, آج بھی ایک مظاہرہ مظفر آباد شہر کے اندر اس حوالے سے ہو رہا ہے. تو وہ سب یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ پہلے بھی سیاسی حکومتیں رہی ہیں, وہ کرتی رہی ہیں, لوگوں کو انگیج کیا جاتا تھا. یہاں پہ تو عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک وقت میں تو ایسا محسوس ہوا جیسے انہی کا راج ہے. تو یہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی؟ دیکھیں ہر چیز کے لیے آپ کا بالکل یہ آپ کی جو بات ہے وہ بڑی وزن والی بات ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے, اور اس گورنمنٹ کو کسی پارٹی کی جو ہے وہ اونرشپ حاصل نہیں ہے. جب پرائم منسٹر اس کو اور کیبنٹ بھی, وہ سب کے سب اس کو MLAs کی حکومت کہیں گے, اور MLAs ہی آپ کے سارے کیبنٹ ممبرز ہیں. آپ کیبنٹ کی جب حکومت ہوگی تو اس میں کسی پارٹی کی اونرشپ نہیں آئی. جب پارٹی کی اونرشپ نہیں آئے گی تو پارٹی کے کارکنان کی اونرشپ نہیں آئے گی. جب کارکنان کی اونرشپ نہیں آئی تو اگر کوئی ایشو آیا, اگر مسلم لیگ نواز کے ٹائم پہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو پوری پارٹی اس چیز کے پیچھے لگ جاتی تھی, اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی تھی. ابھی جو ہے وہ کسی ایشو کے اوپر لوگوں نے, پولیٹیکل پارٹیز نے, کیونکہ اونرشپ نہیں تھی, انہوں نے کسی معاملے میں اس کی اونرشپ نہیں دکھائی. اور MLAs جو ہیں وہ MLAs جا کے اپنی کیپیسٹی کے اندر اس چیز کو ایڈریس نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کہتے ہیں سر, لیکن عام آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا. وہ تو سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی حکومت ہے, پیپلز پارٹی بھی حکومت ہے. ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ وہ تو یہ سمجھ لیں دیکھیں یہاں پہ جو بھی گند ہوگا اس میں آپ حصے دار ہوں گے. آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن میں نے آپ کو اسی لیے یہ بات بولی کہ اگر ہماری جو پارٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, جو ہماری پارٹی سے وابستہ لوگ ہیں, ان کو تو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم 33 حلقوں میں سے 31 حلقوں کے اندر ہمارا اپوزیشن کا رول ہے. ہمارے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ ہر اجلاس میں گورنمنٹ کی کارکردگی پہ, گورنمنٹ کی پالیسیز پہ, گورنمنٹ کی بہت سے ایشوز پہ ہٹ درمی پہ, دیکھیں یہ وہ گورنمنٹ ہے کہ جب تک کوئی روتا نہیں ہے اور جب کوئی بندہ یا کوئی گروہ یا کوئی طبقہ گال گلوچ پہ نہیں آ جاتا تب تک یہ اس کا کام ہی نہیں کرتے. کام سب کیے انہوں نے, لیکن احتجاج کرا کے کام نہیں کیے, یہ لیٹ جاتے رہے ہیں. وہی سمجھ لینا, کام یعنی لیٹ گئے, لیکن لیٹ یہ کام آج کر سکتے تھے. آپ نے
آپ نے جن جن کی آپ نے بات کی، اچھا، ایم این سی ایچ کی اگر بات تبدیلی کی، آتی آپ نے ہے۔ سب کی بات کی، ان سب کے کام انہوں نے کیے، لیکن لیٹ کے جب وہ لوگ آ گئے، انہوں نے روڈ بند کر دی، انہوں نے آ کے وہاں پہ احتجاج کرنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ لیٹ جانا تو اس کام کی بھی وقت نہیں رہی، اور وہ پولیٹیکل تھاٹ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے۔ اگر ابھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون اس کا حصہ بنے گی؟ اب میں آپ کو بتاؤں، اب تبدیلی اب ایک ہی آئے گی، دیکھیں تبدیلی اب ایک ہی آئے گی، اور وہ اب آپ دیکھ لیں گے کہ وہ اب فریش الیکشن کی ہوگی، کیونکہ اس گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے، جس طریقے سے یہ آپ نے جو تمام چیزیں کیں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی احتجاج جاری ہے، ہر جگہ پہ روڈ بند ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ لوگ سراپا احتجاج ہیں، یعنی کہ آپ ہر ڈپارٹمنٹ کی یہ پوزیشن ہے، میں کوئی ایک دو کس کی مثال دوں، ہر ڈپارٹمنٹ کی، ٹھیک، تو یہ جو جس طرح اسکویز کر کے رکھا ہوا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اندر، اور آپ کے منصوبوں کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہے، باقی چیزوں پہ نہیں ہو رہا، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کی ساری ایک ڈسٹرکٹ اسپیسیفک ہے، سب کچھ وہاں پہ سب کچھ ایڈوانس میں جا رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب کے اپنے حلقے میں سب کچھ ایڈوانس میں جا رہا ہے۔ تو اس میں کیوں نون لیگ بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی موجود ہے، کوئی بھی اس پہ احتجاج نہیں کر رہا ہے، بالکل خاموشی سے لگے ہوئے، تو یہ ایم ایل ایز کو کیا ہے، ایسے جو وزراء ان کو کیا مل رہا ہے کہ جس نے ان کی بالکل زبانیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں؟ یہ تو اب وہی جواب دے سکتے ہیں یہ جواب تو وہی دے سکتے ہیں، لیکن ان کی جو پالیسی ہے، ٹھیک ہے، وہ شاید کوئی ایسا حصار بن گیا ہے جو نظر نہیں آ رہا، کہ وہ جو عوام کی رائے ہے، جو عوام کے جذبات ہیں، جو عوام کے خیالات ہیں، وہ اس ٹائم پہ آ کے ان کی کان تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اگر پہنچ بھی رہے ہیں تو پھر ان کے دل میں اتر نہیں رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ دیکھیں کہ فارورڈ بلاک اس میں موجود ہے، بڑی تعداد ہے ان کے لوگوں کے بھی، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ انتخابات کے نزدیک قریب کوئی کنگ پارٹی بننے کی نظر آتی ہے آپ کو؟ مجھے دیکھیں، پاکستان کی پالیٹکس کے اندر جو ہے حالات ایسے بدلتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن کنگز پارٹی، اب یہ جو ابھی حال ہوا ہے، یہ بھی دیکھیں، سمجھیں نا، فی الحال سمجھیں کنگز پارٹی تھی نا، پارٹی تھی، تو جب آپ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے لوگوں کو اکٹھا کیا آپ نے 2021 کے الیکشن میں، تو آپ نے دیکھا کہ 3 دفعہ وزیر اعظم جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے، صرف اس لیے کیونکہ ربط ہی نہیں تھا۔ اگر اچھائی کے لیے کوئی ایک وزیر اعظم اور تبدیل ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے جہاں 3 ہو گئے ہیں؟ اچھائی کے لیے، اچھا، اب یہ اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر آنے والا، اگر آپ اس کی پرفارمنس طے کریں تو وہ ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے، وہ نیچے جا رہا ہے، نہ کہ اوپر کی طرف۔ بہت شکریہ بشر صاحب، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بڑے دبنگ انداز میں انہوں نے جوابات بھی دیے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ نگہبان۔